السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 480 سے پڑھیں گے اور سورہ الرحمن کی آیت نمبر جہاں 43 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہاں جی 34 سے چلو 34، تو دسمبر کی آج 14 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یرسل علیکما، یہ جنوں انسانوں کے گروہوں کو خطاب ہو رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شواظ من نار، آگ کے شعلے، ونحاس اور دھوئیں۔ بعض نے اصل میں نحاس تانبے کو بولتے ہیں، تانبے پگھلے ہوئے کے دھوئیں، فلا تنتصران، بس تم دونوں گروہ پر اپنا دفاع نہیں کر سکو گے، بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنوں انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ فإذا انشقت السماء، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، پھر وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، سرخ کائی ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنوں انسانوں، تم دونوں گروہ اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان کے گناہ کے بارے میں اور نہ کسی جن سے پوچھا جائے گا۔
آگے بات آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں گروہ ہو جنوں انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں کی علامات سے ہی پہچانے جائیں گے کس کیٹیگری کا مجرم ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر وہ پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے جکڑا جائے گا اس کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، اب اس کے درمیان وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، ابلتے ہوئے پانی کے درمیان اب وہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے باغات ہیں دو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر وہی بات دہرائی ہے جنوں انسانوں تم دونوں گروہ مل کر اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب و تنکیر کرو گے۔ ذواتا افنان، وہ جو دو باغ ہیں وہ بڑی بڑی شاخوں والے ہیں، ٹہنیاں پھیلے پھیلے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جاری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر طرح کا پھل ہوگا، جوڑا جوڑا دو طرح کے پھل ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، فراش پر۔ بطائنها من استبرق، ان کے استر جو ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وجنى الجنتین دان، اور پھر وہ چنیں گے دونوں باغوں کے پھل جو قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو۔ حضرات، بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے تو جو آبجیکشن یا اعتراض و سوال کیے گئے تھے کہ رحمان کون ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو رحمان کا ہی بار بار تعارف کیا جا رہا ہے کہ رحمان کون ہے، رحمان کسے کہتے ہیں، رحمان کیا کرے گا، رحمان نے کیا بنایا ہے، کیا تیار کیا ہے، کیا انعامات ہیں، کیا سزائیں ہیں۔ تو اسی تعارف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ساری اس صورت میں وضاحت فرمائی ہے۔ توجہ جی، دونوں گروہوں کو پہلے خطاب کیا ہے، تم بغاوت کر کے، سرکشی کر کے تم اللہ کی بنائی گئی ارض و سما کی حدود کو پھلانگ کس طرح سکتے ہو۔ اشارہ یہ تھا تم بغاوت کر کے، کہتے ہیں نا یہ اشتہاری ملزم ہو گیا، اب پتہ نہیں کہاں پھر گئے۔ اصل میں یہ باور کرانا تھا تم دونوں گروہ بغاوت کر کے، سرکشی کر کے، نافرمانی کر کے میری زمینوں آسمانوں کی حدود کو پھیلا کے کہاں جا سکتے ہو۔ اگر تم کاوش کرو بھی، محنت کرو بھی، تو وہ تو سلطان، برہان، قوت، طاقت، غلبے کے بغیر کام ہو نہیں سکتا۔ تو وہ قوت طاقت کون دے گا؟ میں نے تمہیں جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہی وہ بات تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی شرح کے اندر یہ ساری بات ہے کہ بھائی تم ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا، تم دونوں گروہوں میں سے جو مجرم ہوں گے، اللہ کی عدالت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان پر جہنم کی آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ کے دھوئیں چھوڑے جائیں گے۔ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تم دونوں گروہ مل کر بھی اپنی مدد نہیں کر سکو۔ جنات میں بڑے بڑے پوتنے، پریاں، ہیوی ویٹ جن، عفریت من الجن، اور انسان بھی آپ کے سامنے بڑے بڑے پارے کلندر، اشتہاری ملزم، کو کسی ملک سے پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پار کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں تھردلی مچی ہوئی ہے۔ فرمایا کون ہے ایسے جو کرے گا؟ تم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا جہنم کی آگ کے شعلے، جہنم کی آگ کے تپتے ہوئے تانبے کے دھوئیں یہ آپ پر چھوڑے جائیں گے۔
تم پھر اس کا دفاع اور مدد نہیں کر سکو گے اپنے آپ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او جن و انسانوں کے گروہ، کس کس اللہ کی نعمت کا تم ناشکری کرو گے، تکذیب کرو گے، انکار کرو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، توجہ کرو جی جب آسمان پھٹے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سرخ چمڑے کی طرح جب ہو جائے گا، تپایا جائے گا، تام الکبر ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہ زمین بھی الگ ہوگی، بدل دی جائے گی، تبدل الارض غیر الارض، آسمان بھی اور ہے، زمین بھی اور ہے، وہ سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوگا۔ اس نقشے کو ذہن میں رکھو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں کے گروہ، اے جماعتوں، کس کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے۔ ارشاد ہوتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، باریکی کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا، کہاں پھرے ہو، کیا وہ نہیں، وہ ہو چکا ہے۔ اب نتیجے کے طور پر پیشانیوں پہ کندہ کی گئے یہ کس جرم کے مجرم ہیں، تو وہ پہ دفعات ان کے درد ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کسی بندے بشر سے، انسان سے پوچھا نہیں جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو، وہ نتیجے کے طور پر آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم تو پہچانے جائیں گے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں کی علامات سے پہچانے جائیں گے۔ کیوں؟ وہاں ان کے جرائم کی کنڈیشنیں اور دفعات کندہ ہوگی، لکھی ہوئی ہوں گی، نمایاں ہوں گی۔ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن پھر فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر وہ اپنی پیشانیوں کے بالوں اور قدموں سے پکڑے جکڑے جائیں گے، پتہ چل جائے کس جرم کے، کس کیٹیگری کے یہ مجرم ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او جنوں انسانوں تم بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی ہے وہ جہنم جس کا مجرمین تکذیب اور انکار کیا کرتے تھے، سمجھتے تھے کوئی جہنم نہیں، کوئی سزا کا معاملہ نہیں۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، حمیم کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کو بولتے ہیں، یہ حمیم اور آن دونوں باتیں، وہ چکر لگا رہے ہوں گے جہنم کی وادیوں میں اور کھولتے ہوئے پانیوں میں، اب وہ پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں انسانوں بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تنکیر کرو گے، انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص ڈر گیا، جو جماعت ہے، جو پارٹی ہے، جو شخصیت ہے، جو گروہ ہے، اللہ کے حضور پیشی سے جو ڈر گیا کہ میں نے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور میری پیشی ہوگی، ہے نا، پیشی ہے جی، آج بڑی عدالت میں پیشی ہے، سب سے بڑی عدالت رب العالمین کی عدالت میں جب پیشی سے جو ڈر گیا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ مجھے ایک یاد ہے، ڈاکٹر صاحب قول کی یاد ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دعا کرتے ہوئے ایک جملہ مجھے یاد ہے، دعا کرتے ہیں اللہ آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ اگر کوئی ایسا جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہے تو پھر جب قیامت کو اٹھایا جائے پھر مجھے بینائیاں دے دینی تاکہ رسول پاک کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ احساس کی بات ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے، دل سے بات ہوتی ہے، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، یعنی میں کیا منہ دکھاؤں، یہی وہ بات ہے جو اس سے پیشی سے ڈر گیا، یار میں کیا کرتا رہوں، کیا منہ دکھاؤں گا، اس خالق مالک کے حضور میں کیا اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ اس منظر سے جو ڈر گیا، اور وہ ساری خوبصورت حدیث بھی ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، خلوت میں تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے جس کو اپنی زندگی کا نقشہ سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس پر غور کیا، پھر شرمندہ ہو گیا، پھر رونے لگ گیا، اللہ معافی طلب کرنے لگ گیا، اللہ فرماتے ہیں میں معاف بھی کر دوں گا اور قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ بھی دوں گا۔ تو یہ مسئلہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر اس کو ڈبل باغات ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں بڑی بڑی شان، یعنی پھیلے پھولے بڑے شاندار وہ باغات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں جی وہ باغات جنت تو عام ہوگی، یہ کوئی خاص باغ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مسئلہ ہے، وہ الگ قسم کے پھل پھول پتیاں شاخیں ان کو ڈالا دیں گے اسی باغات ان جنتوں کے اندر،
اور بھی ان کے نام یہ سلسلہ ہو. ذوات افنان فبأي آلاء فیہما عینان، ان دونوں باغوں میں چشمے جاری ہوں گے، 2 چشمے. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ نہروں کا ذکر کیا ہے، وہ شراباً طہورا کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شراباً طہورا و شہد کی نہر. تو ان میں چشمے اللہ تعالیٰ جیسا ذکر فرمایا ہے کہ وہ تسنیم چشمے کا نام ہے، مزاجہ من تسنیم نام ہے چشمے. تو فرمایا چشمے اللہ جاری فرما دیں. رب کے سامنے کیا معاملہ مشکل ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، باپ کے لیے ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کے لوح موم کیا تھا، جناب سلیمان کے لیے ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا. پیتل کا نہیں، تانبے کا چشمہ پگھلاؤ، بناؤ، موجیں کرو. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا معاملہ مشکل ہے. وہ بھی قرآن مجید کا لکھا، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان باغوں میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، لیکن 2 قسمیں ہوں گی، چتری والا کیلا، سادہ کیلا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں ایک خبر سنانا چاہتا ہوں. جس دور میں ہم مدینہ سے پڑھتے رہے، ہمارے ایک ساتھی تھے، یوسف ان کا نام تھا، نائجیریا کے تھے، امیر گھرانے کا آدمی، امیر لوگ تھے. اس کا چھوٹا بھائی احمد وہ پڑھ رہا تھا، تو ایک دفعہ وہ حج کے لیے آئے. تو ظاہر ہے ہم پڑھ رہے تھے اس وقت، ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے. تو وہ ہمارے لیے گفٹ کے طور پر بریف کے سیپسونیٹ کے بریف کیس میں 4 کیلے رکھ کر لایا. اتنا بریف کے سودا تھا، تو صرف 4 کیلے. تو اسی ہنسی جائیے پہ ان کی کریے جی. وہ کہتا ہے میں اس سائز دے رکھے نا کیلے، اس تو بڑے بھی ہیں. سبحان اللہ، بڑے بڑے بھی کیلے. تو میں کرتے کی ہو، کہتے پھل کے طور پر بھی اور چپس بنا کر کھاتے ہیں، سبزیوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ نائجیریا میں اتنے لمبے کیلے ہو سکتے ہیں، تو چھوٹے چتری والے تھے وہ تھے. سبحان اللہ، یہ سچی بات ہے، ایمان لے آنے والی بات ہے. صرف یار کس طرح ہو جائے گا، تو ہو جائے گا. ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، جس طرح ہمارے ہاں نہیں گوند کتیرا گرمیوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں، گرمی کھورے بندے ہیں پیانا سے. ادھر ایک پھل ہوتا ہے ریت میں، نائجیریا افریقہ اس میں ملک میں ایک پھل ریت میں ہوتا ہے، صحراؤں میں. اس کو نکالتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر اس کو خشک کرتے ہیں. تو جس طرح ہمارے ہاں دلیا ٹائپ نہیں سفید ہوتا ہے، وہ دودھ میں 1 چمچ ڈالتے ہیں تو وہ گوند کتیرا پھول جاتا ہے، تو گرمیاں شرمیاں سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ بھی تحفہ ہمارے لیے لایا کرتے ہیں. گوند کتیرے کی جگہ چمچی وہ اس میں دودھ میں ڈالو، تو فریج میں ٹھنڈا رکھ کے پیو تو موجہ کرو. میرے رب نے دنیا کے اندر یہ شاندار چیزیں بنا کے پیدا کر کے اپنی قوت کے لوہے بنوائے. تو جو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے باغ بنائے ہیں، میں نے تمہارے لیے فروٹ بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے من کل ثمرات بنایا، اس کی مثالیں کیا ہو سکتی. سید الانبیاء نے وضاحت فرمائی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس معیار کی چیزوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، اس کے معیار کا تصور کسی بندے کے دل پر آیا ہی نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم النفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ بناتے ہیں میں بنا کے سنوار کے چھپا کے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوں. تو قرآن میں یہ کیا ہے، تو اس لیے معاملہ مشکل نہیں ہے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر طرح کے پھل کے ڈبل دو جوڑے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فرش، وہ تختوں پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. بطائنھا من استبر، ان کے استر سرخ رنگ کے موٹے ریشم کے ہوں گے. جو شنیل نہیں ہوتی سرخ رنگ کی، جو اللہ بنائیں گے اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں. وجنى الجنتین دان، چنیں گے دونوں باغوں سے پھل جو قریب آئے. جو خواہش کریں گے وہ پھل کی ٹہنیاں قریب آ کے قریب آ جائیں. کیلے کھانے ذہن چاہے تو کیلے قریب، انگور کھانے نے انگور قریب، سنترے مالٹے کھانے ہیں وہ قریب. فرمایا باغوں کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے، جب چنو گے تو قریب پاؤ گے، کسی شے کی رکاوٹ ہے نہیں، جتنا مرضی کھانے جاؤ. نہ پیٹ خراب ہونا ہے، نہ مورے خراب ہونا ہے.
مولے امام بیٹھے ہیں اتنے سارا کچھ ٹھیک ہونا ہے، صرف کوشش کرو کہ اللہ وہاں پہنچا دے، موج ہی موج ہوگی۔ قرآن کے خوبصورت الفاظ ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، ادھر تم کام کرو پھر اللہ آپ کو دیتا جائے گا تو اللہ سے لیتے جاؤ گے۔ ارشاد ہوتا ہے جی یرسل علیکما، دونوں گروہوں جنوں انسانوں کو خطاب ہوتا ہے کہ تم پہ پھر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، ونحاس، دھوئیں چھوڑے جائیں گے، فلا تنتصران، تم دونوں گروہ نہ اپنی مدد کر سکو گے نہ دفاع۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں گروہ ہو کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹے گا، فكانت وردة كالدهان، تو وہ سرخ چمڑے کی طرح ہوگا، اس کی رنگت تبدیلی بدلے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، اس دن پھر نہیں کو پوچھا جائے گا کسی انسان کے گناہ کے بارے میں، کسی جن کے بارے میں، وجہ کہ ان کی ساری نتیجہ ان کے چہروں پہ ہوگا، پتہ یہ جرم ہے، یہ مجرم ہے، یہ اس کا جرم تھا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم، مجرم پہچانے جائیں گے ان کی اپنی پیشانیوں سے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر وہ پکڑا جائے گا مجرم اپنی پیشانی کے بالوں سے اور اپنے قدموں سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنوں انسانوں کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی ہے وہ جہنم جس کی مجرم تکذیب کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب وہ چکر لگائیں گے اس آگ کے اندر اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان، وہ شخص اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے، پیشی سے ڈرا، تو جنات ہیں، دو باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، وہ شاخوں والے، وہ باغ پھیلے ہوئے درختوں والے وہ باغات ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغوں میں دو چشمے بہتے ہوں گے، ان خوش نصیبوں کو ملیں گے جن کو اللہ نے شرف قبولی نوازا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، دو قسموں کے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فروش، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اپنے تختوں پر۔ بطائنہا من استبرق، جن کے استر جو ہیں یعنی بیڈ شیٹیں، جن کی سادے لفظوں میں تاکہ سمجھ آئے، جن کی بیڈ شیٹیں سرخ ریشم کی ہوں گی۔ وجنى الجنتین دان، اور وہ چنیں گے دونوں باغوں کے پھل دان دان جو قریب آئے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس نعمت کی تم دونوں گروہ تکذیب اور انکار کرو۔